السلام علیکم ناظرین ابھی دو تین سوال اور آ گئے ہیں کہ لگان دہندہ تو میں نے سمجھا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اس کے کیا رائٹس ہیں، لیکن ابھی ایک کوشچن یہ ہے کہ بلا لگان اور لگان دہندہ میں کیا فرق ہے۔ تو لگان دہندہ تو جو ہے نا وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کرایہ دار ہے، وہ ڈیفینیٹ کرایہ دار ہے کیونکہ وہ ایک کرایہ ادا کر رہا ہے اور اس کا نام کرایہ ادا کرنے والوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو ملکیت کے حقوق ابھی اس لفظ کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ لگان ادا کرنے والا شخص یا کرایہ ادا کرنے والا شخص یا کوئی فصل کی کوئی حصہ بٹائی دینے والا شخص خود مالک نہیں ہو سکتا، کاشتکار ہو سکتا ہے، اور اس کے ملکیت کے طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طریقے سے کلیم کر سکتا ہے۔ اب جو بلا لگان، اگر کسی کے ساتھ بلا لگان لکھا ہو تو اس کی بھی آگے جو ہے نا وہ قسمیں ہیں۔ بلا لگان کے ساتھ اگر تابع مرضی کا لفظ لکھا ہے تو وہ تو مرضی، یعنی کہ مالک کی مرضی سے وہ پراپرٹی کو، وہ زمین کو کاشت کر رہا ہے اور اس کو فصل کی کوئی وہ جو ہے نا وہ ادا نہیں کر رہا، لیکن وہ اس میں یہ کنفرم ہے کہ مالک جو ہے نا اس نے اس کو اپنی مرضی سے صرف کاشت کرنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے۔ اب اگر خالی بلا لگان لکھا ہوا ہے، تو اس کی اسیسمنٹ جو ہے نا وہ اور طریقے سے کی جائے گی۔ اس میں یہ چیز اسیس کی جائے گی کہ اگر کسی مالک نے اس کو جگہ دی ہے، بلا لگان دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو گفٹ کی ہے کہ اللہ کے بندے یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، تم اس کو کاشت کرو اور اس میں سے اپنی فصل اگاؤ اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالو۔ اس میں کوئی کرایہ داری والا کانسیپٹ نہیں ہے، یا اس میں اس کو واپسی کی کوئی مدت کا تعین نہیں کیا گیا کہ میں تم سے واپس لے لوں گا۔ اور گفٹ جو ہے نا وہ شرعی طور پہ جو تین چیزوں پہ جو ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک تو یعنی کہ آپ نے اس کو آفر کی، تو یہ جو بلا لگان جس میں لکھا ہوتا ہے اس میں یہ کنسیپٹ کلیئر ہے کہ مالک نے اس کو کاشتکار کو آفر کی کہ میں تمہیں جگہ دے رہا ہوں اور تم اس سے اپنی کاشت کرو۔ دوسرا اس کی جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے کہ اس نے آگے سے آفر کو ایکسیپٹ کیا۔ تو اگر وہ کاشت کر رہا ہے، بلا لگان ہے، قبضہ اس کا ہے، تو پھر تو اس نے آفر کو ایکسیپٹ کیا اور اس نے لے لی۔ اور تیسرا جو اس کا انگریڈینٹ ہے وہ ہے کہ قبضہ جو ہے نا وہ منتقل ہو گیا۔ تو اس میں یہ بھی چیز واضح ہو رہی ہے کہ اگر خالی صرف بلا لگان کا لفظ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قبضہ اس کو ٹرانسفر ہو گیا ہے اور وہ اس کو کاشت کر رہا ہے۔ لیکن یہ بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب اخلاقی طور پہ کیا ہے کہ مالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا انتقال کروا دے۔ اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ تو وہ اس کو لیٹیگیشن میں جائے گا، سول کوڈ میں جائے گا، تحصیلدار کے پاس جائے گا کہ اس کو نکالو، میں نے اس کو یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ٹھیکے پہ دیا تھا، ایسے کیا تھا۔ لیکن اخلاقی طور پہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مرنا بھی ہے، اللہ کے پاس بھی جانا ہے، تو جو آباء و اجداد کی نیت تھی، جس نیت سے اس بندے کو بٹھایا تھا اس پراپرٹی پہ، اس جائیداد پہ، اس کو آنر کریں۔ اور اگر صرف خالی بلا لگان کا لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کی تحقیق کریں کہ واقعی آپ کے آباء و اجداد نے اس کو بطور گفٹ، بطور ہبہ، بطور تحفہ جو ہے نا وہ زمین اس کو دی تھی، تو اب انتقال کروا کے اس کے نام کروائیں، کیونکہ بغیر انتقال کے وہ بندہ بھی مالک نہیں بن سکتا۔ ہاں، اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ بلا لگان کے ایک اس کے اوپر اس کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ استقرار حق ڈیکلیریشن کا سوٹ جو ہے نا سول کوڈ میں فائل کر کے وہ ملکیت حاصل کر سکتا ہے، اگر جو اصل مالک ہیں اس کے آباء و اجداد بھی اس میں، اس کے جو آگے وارثان ہیں وہ بھی اس میں بیان دے دیں یا اس کو کنٹیسٹ نہ کریں، تو پھر وہ جو ہے نا وہ اس کا مالک بن سکتا ہے بلا لگان والا۔ بہت شکریہ۔